بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، آپ کی زندگی میں ہر دکھ تکلیف سے آپ کو ہمیشہ کے لیے دور رکھے۔ دوستو، یہ بات بہت مشہور ہے کہ عورت کے بغیر گھر نہیں ہوتا، بلکہ قبرستان نظر آتا ہے۔ عورت کسی بھی روپ میں ہو، چاہے ماں کے روپ میں ہو، چاہے بیٹی کے روپ میں ہو، چاہے بیوی کے روپ میں ہو، چاہے بہن کے روپ میں ہو، خواہ کسی بھی روپ میں ہو، وہ گھر کی رونق ہوتی ہے، گھر کی زینت ہوا کرتی ہے۔ اور کہتے ہیں ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آٹا گوندتے وقت جو عورت، جو میری بہن اس میں مبارک کو پڑھتی رہتی ہے، اس کے گھر میں اتنی دولت آ جاتی ہے، اس کے گھر میں اتنا رزق آ جاتا ہے، اگر وہ پورے محلے میں بانٹنا شروع کر دے تو کبھی بھی اس کے گھر سے رزق کم نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے محلے والوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج میں اپنی تمام بہنوں بیٹیوں کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو وہ آٹا گوندتے وقت پڑھنا شروع کر دے، ان کے گھر سے کبھی رزق دولت ختم نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جو میرا بھائی اور جو میری بہن چاہتی ہے کہ خصوصی دعاؤں میں آپ کو یاد کیا جائے، آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے۔ اگر آپ خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا نام لکھ کر اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، آپ کا نام لے کر آپ کو خصوصی دعاؤں میں یاد کیا جائے گا۔ یہ خاص عمل لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ یہ میری بہنوں کے لیے خاص ہے، اور میرے بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، جو میرے بھائی ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں، یا جو میرے بھائی باہر جاب کرتے ہیں اور خود آٹا گوندتے ہیں اور روٹی بناتے ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر چاہیں تو اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو بھی اس عمل کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ میری تمام مائیں، بہنیں، خواتین، آپ نے جب بھی دن میں، دوپہر میں، شام میں، جب بھی آپ نے آٹا گوندنا ہے تو آٹا گوندتے ہوئے آپ نے یہ عمل ساتھ ساتھ ضرور کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اس آٹے کی جو روٹی آپ بنائیں گی، جس شخص کے پیٹ میں وہ چلی جائے گی، اللہ پاک اس کے دل کو نرم فرما دے گا۔ اس گھر کے تمام افراد کے دلوں میں اللہ پاک آپس میں پیار محبت عطا فرمائے گا، اور اس روٹی میں جو غذائیت ہوتی ہے، پروٹین ہوتی ہے، وہ جب خون میں شامل ہوگی، اس پر عمل پڑا ہوگا، ذکر پڑا ہوگا، جب وہ خون میں شامل ہوگی تو اس میں اللہ پاک ایسی طاقت پیدا فرما دے گا کہ تمام طرح کی بیماریوں سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ عز و جل جو بھی اس آٹے کی روٹی کو کھا لے گا، وہ طرح طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک کے جو اسم مبارک آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو دم کر کے اس آٹے پر پڑھے جائیں گے، اس رزق پر پڑھے جائیں گے، تو اللہ پاک اس کی برکت سے آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہونے دے گا، کبھی بھی برکت کی کمی نہیں آنے دے گا، کبھی دولت کی کمی نہیں آنے دے گا۔ اتنی برکت اللہ پاک ڈال دے گا کہ ہر شخص کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات کو اللہ پاک بہتر سے بہتر بنا دے گا۔ اس عمل کی برکت سے
بے تحاشا رزق آپ کو ملے گا، ہر طرح کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی، جسم کے اندر سے ہر طرح کی بیماریاں نکل جائیں گی۔ یہ عمل ان گھروں میں خاص طور پر پڑا جاتا ہے جہاں لگتا ہے کہ برکت چلی گئی ہے، بندشیں لگ چکی ہیں، غربت نے بسیرا جما لیا ہے، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی ہیں، گھر میں نا اتفاقیاں پیدا ہو چکی ہیں، شوہر اور بیوی میں محبت کے بجائے دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے لگی ہیں۔ تو جس گھر میں یہ عمل پڑھ کر آٹے کے اوپر دم کر کے اس آٹے کی روٹی کھا لی جائے گی، پھر آپ دیکھیں گے اس گھر میں ایسی ایسی خوشیاں داخل ہو جائیں گی، ایسی ایسی برکتیں نازل ہونے لگیں گی کہ کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرا رب غیب کے خزانوں کے دروازے کھول دے گا، غیب کے خزانوں سے آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کو جس حاجت کی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، بس ہمارے یقین کی کمی ہوتی ہے، ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، ہم پورے بھروسے کے ساتھ کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھتے، ہمیں شک و شبہات ہوتا ہے۔ یقین کامل ہوگا تو اثر بہت ہی جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے۔ اگر گمان ہی صحیح نہیں ہوگا، گمان میں خیالات میں شک ہوگا تو پھر وظائف اثر کیسے کریں گے؟ ہم نے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کو شکایات کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے بہت سارے وظائف کر لیے لیکن اثر نہیں ہو رہا۔ تو محترم دوستو، اس رب کے ہاں دیر تو ہے اندیر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے وظائف پڑھے ہوں، ذکر کیا ہو، دعائیں مانگی ہوں، تو ان کی وجہ سے آپ کے گناہوں کو مٹا دیا گیا ہو سکتا ہے کہ یہ دعائیں، یہ ذکر اذکار قیامت والے دن آپ کے کام آ جائے، آپ کو اس وقت مل جائے جب آپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو محترم دوستو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے یقین کامل کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا، اور صبر کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، وہ رب ہماری بگڑیوں کو سنوارنے والا ہے، وہی حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے، اس کی اجازت کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ چاہے تو قطرے کو سمندر بنا دے، سمندر کو قطرہ بنا دے۔ تو آپ آٹے کے اوپر یہ عمل جب پڑھیں گے تو محترم دوستو، آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے گا، آپ جو سوچیں گے وہ آپ کو انشاءاللہ عز و جل ملے گا، کیونکہ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر یہ عمل کریں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی، جو بھی میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے، خود بھی یہ عمل کرے، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل تو ہے لیکن آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک ضرور کرنی ہے، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، روزانہ ایک آیت قرآن پاک کھول کر پڑھ لیا کریں اور استغفار کی کثرت کیا کریں، غموں سے آزادی مل جائے گی، انشاءاللہ عز و جل
پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، آپ نے یا میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے، ماؤں نے جب بھی آٹا گوندنا ہے تو سب سے پہلے وضو فرما لیں، وضو کر لیں، با وضو ہو کر آٹا گوندیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ساتھ یہ عمل پڑھیں گے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، تو آپ کے گھر میں برکتیں کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ میرا رب اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے وضو فرمانا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب آٹا گوندنا شروع کرنا ہے اس سے پہلے 3 مرتبہ باوضو ہو کر درود پاک پڑھ لیں، پھر 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ شریف ساتھ ضرور پڑھ لینی ہے۔ محترم دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جب آٹا آپ نے گوندنا شروع کرنا ہے تو یہ والے اسماء مبارکہ یہ آپ نے یاد کر لینے ہیں۔ ان کو آٹا گوندتے وقت اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے۔ مسلسل جب تک آپ آٹا گوند کر ختم نہ ہو جائیں، جب تک یہ معاملہ، یہ کام آٹا گوندنے والا مکمل نہ ہو جائے، تب تک یہ والے الفاظ پڑھتے رہنا ہے۔ وہ الفاظ یہ ہیں: یا فتاح، یا رزاق، یا وہاب، یا شافع، یا نور۔ یا فتاح، یا رزاق، یا وہاب، یا شافع، یا نور۔ یہ والے اسماء مبارکہ آپ نے اپنی زبان پر جاری رکھنے ہیں۔ پھر جب آٹا گوندنا مکمل ہو جائے، آپ نے 3 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آٹے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے لیے، برکت کے لیے، رزق کے لیے، گھر کے لیے، گاڑی کے لیے، شادی کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا، ایسا کرم فرمائے گا، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد پورے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے بیماریوں کو، نا اتفاقیوں کو، نا چاکیوں کو دفع فرما دے گا۔ آپ کے گھر میں خیر و برکت داخل ہوگی، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں داخل ہوں گی۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب پیسوں میں برکت عطا فرمائے گا، میرا رب رزق میں ایسی برکت ڈالے گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب جب آٹا گوندنا ہے یہ عمل ضرور کرتے جانا ہے، انشاءاللہ عز و جل پھر آپ کو کروڑ پتی، امیر و کبیر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔